پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کو جس مشکل اقتصادی صورتحال کا سامنا ہے اس کی وجہ چینی قرض ہے، جبکہ پاکستان کے اقتصادی امور کے ترجمان نے کہا ہے کہ یہ کہنا درست نہیں ہے کہ پاکستان کو درپیش اقتصادی مشکلات کی ایک وجہ چین کے قرضے ہیں۔ اس سے پہلے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF نے بتایا ہے کہ پاکستان نے اپنی معاشی مشکلات سے نمٹنے کے لیے باضابطہ طور پر قرض فراہم کرنے کی درخواست کر دی ہے۔ لاہور کی انسدادی دہشت گردی عدالت کے جج شیخ سجاد احمد نے زینب قتل کیس کے مجرم عمران علی کو سزائے موت دینے کا حکم دیا ہے۔ پختون تحفظ تحریک کی خاتون رہنما گلالئی اسماعیل کے والد پرویز اسماعیل نے دعویٰ کیا ہے کہ گلالئی اسماعیل کو جمعے کے صبح لندن سے واپسی پر وفاقی تحقیقاتی ادارے کے اہلکاروں نے حراست میں لے لیا ہے۔ جمعرات کے روز طالبان کے ساتھ لڑائی میں افغان بارڈر پولیس کے کم از کم 15 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں، اور طالبان نے جمعرات کے روز اعلان کیا ہے کہ وہ ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی کو افغانستان میں پھر سے پورے طور پر اپنا کام سنبھالنے کی اجازت دیں گے، جس کے لیے وہ تحفظ کی ضمانت دیں گے جسے چند ہفتے قبل ختم کیا گیا تھا۔ اور امریکہ کے نیشنل ہریکین سینٹر نے جمعرات کو دیر گئے کہا ہے کہ استوائی طوفان مائیکل ورجینیا کے ساحل کی طرف بحر اوقیانوس میں بڑھ رہا ہے، اور مشرقی یوگینڈا میں مٹی کے تودے گرنے سے 30 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ کولمبیا میں جمعرات کے روز مٹی کے تودے پھسلنے سے کم از کم 12 افراد ہلاک ہوئے ہیں، اور ایک سعودی صحافی جمال خشوگی کی اس مہینے کے شروع میں ترکی میں گمشدگی کے رد عمل میں دنیا کے 2 بڑے تاجروں رچرڈ برینسن اور اسٹیو کیس نے سعودی عرب سے اپنے رابطے معطل کر دیے ہیں۔ یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل چند لمحے بعد۔ یہ پروگرام وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے پاکستان کو جس مشکل اقتصادی صورتحال کا سامنا ہے اس کی وجہ چینی قرض قرار دیا ہے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان ہیدر ناورٹ نے یہ بات جمعرات کو پریس بریفنگ کے دوران پاکستان کی طرف سے اپنی معاشی مشکلات سے نمٹنے کے لیے عالمی مالیاتی ادارے سے باضابطہ طور پر قرض فراہم کرنے کی درخواست دینے سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سے پاکستان کے لیے کسی بیل آؤٹ کے بارے میں چند ماہ پہلے بات کر چکے ہیں۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ امریکہ پاکستان کی طرف سے بین الاقوامی مالیاتی ادارے IMF سے قرض کے حصول کے لیے دی گئی درخواست کا جائزہ میرٹ پر لے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمام کیسوں بشمول پاکستان کے قرضے کی صورتحال کا تمام پہلوؤں سے نہایت باریک بینی سے جائزہ لیتے ہیں۔ اقتصادی امور کے ترجمان نے کہا ہے کہ یہ کہنا درست نہیں ہے کہ پاکستان کو درپیش اقتصادی مشکلات کی ایک وجہ چین کے قرضے ہیں۔ جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کے اقتصادی امور کی ترجمان فراز سلیم نے کہا کہ پاکستان کی موجودہ معاشی مشکلات کو تعلق پاکستان کے توانائی کے شعبے سے متعلق گردشی قرضے ہیں، جن میں گزشتہ 1 دہائی کے دوران مسلسل اضافہ ہوتا رہا ہے۔ اور اس سے پہلے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF نے بتایا کہ پاکستان نے اپنی معاشی مشکلات سے نمٹنے کے لیے باضابطہ طور پر قرض فراہم کرنے کی درخواست کی ہے۔ IMF اور ورلڈ بینک کی بالی انڈونیشیا میں ہونے والی کانفرنس سے علیحدہ پاکستان کے وزیر خزانہ اسد عمر نے IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹین لاگارڈ کو یہ درخواست پیش کی۔ IMF نے جمعرات کے روز لاگارڈ کا حوالہ دیتے ہوئے ایک بیان میں کہا کہ IMF کی ٹیم آئندہ ہفتوں میں پاکستان کا دورہ کرے گی اور IMF کے ممکنہ امدادی اقتصادی پروگرام پر بات چیت کرے گی۔ بیان میں یہ نہیں بتایا گیا کہ پاکستان نے کتنی رقم کی درخواست کی ہے۔ لاہور کی انسدادی دہشت گردی عدالت کے جج شیخ سجاد احمد نے زینب قتل کیس کے مجرم عمران علی کو سزائے موت دینے کا حکم دیا ہے۔
عدالت کے روبرو پروسیکیوٹر عبدالرؤف وٹو نے اپنے دلائل مکمل کیے تو عدالت نے مجرم عمران کو تختہ دار پر لٹکانے کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ انسدادی دہشت گردی کی عدالت سے جاری ڈیتھ وارنٹ کے مطابق قصور کی 7 سالہ زینب کے اغوا، زیادتی اور قتل کے مجرم عمران کو 17 اکتوبر کو سینٹرل جیل لاہور میں پھانسی دی جائے گی۔ عدالتی فیصلے کے مطابق مجرم کو مجموعی طور پر 21 بار سزائے موت کا حکم دیا گیا ہے۔ پختون تحفظ تحریک کی خاتون رہنما گل علی اسماعیل کے والد پرویز اسماعیل نے دعویٰ کیا ہے کہ گل علی اسماعیل کو جمعے کی صبح لندن سے واپسی پر وفاقی تحقیقاتی ادارے کے اہلکاروں نے حراست میں لے لیا۔ تازہ ترین خبروں کے مطابق انہیں بعد میں رہا کر دیا گیا۔ جمعرات کے روز طالبان کے ساتھ لڑائی میں افغان بارڈر پولیس کے کم از کم 15 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ میں ایک افغان عہدیدار کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یہ ہلاکتیں قندوز کے ضلع قلعہ زال کی ایک چیک پوسٹ پر طالبان جنگجوؤں کے حملے میں ہوئیں۔ عہدیدار کا کہنا تھا کہ دارالحکومت کابل کے مغرب میں واقع وردک میں بھی لڑائی جاری ہے، جہاں سرکاری دعوے کے مطابق 21 طالبان مارے گئے ہیں۔ اور طالبان نے جمعرات کے روز اعلان کیا کہ وہ ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی کو افغانستان میں پھر سے پورے طور پر اپنا کام سنبھالنے کی اجازت دیں گے، جس کے لیے وہ تحفظ کی ضمانت دیں گے جسے چند ہفتے قبل ختم کیا گیا تھا۔ اسلام نواز سرکش گروپ نے اگست میں ضمانتیں واپس لے لی تھیں، یہ الزام لگاتے ہوئے کہ امداد فراہم کرنے والا گروپ افغان قید خانوں میں حراستی صورتحال کی نگرانی کرنے اور طالبان قیدیوں کو طبی امداد فراہم کرنے کی ذمہ داری میں ناکام رہا ہے۔ امریکہ کے نیشنل ہریکین سینٹر نے جمعرات کو دیر گئے کہا ہے کہ استوائی طوفان مائیکل ورجینیا کے ساحل کی طرف بحر اوقیانوس میں بڑھ رہا ہے۔ تاہم مائیکل کی خطرناک ہوائیں اور ہلاکت خیز سیلاب اب بھی شمالی کیرولائنا اور جنوبی وسطی بحر اوقیانوس کے کئی حصوں پر اثر انداز ہیں۔ مائیکل کی ہواؤں کی رفتار ابھی 85 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ مائیکل جمعرات کی صبح طوفانی ہواؤں کے ساتھ امریکہ کے متعدد جنوب مشرقی ریاستوں کے ساتھ ٹکرایا تھا، اور جس دوران 6 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور عہدیداروں کو خدشہ ہے کہ اس تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس علاقے سے ٹکرانے والا یہ پہلا بڑا اور امریکہ میں آنے والا یہ تیسرا بڑا طوفان ہے۔ مشرقی یوگنڈا میں مٹی کے تودے گرنے سے 30 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ آفات سے نمٹنے والے ادارے کے کمشنر مارٹن اوون نے رائٹرز خبرساں ادارے کو بتایا کہ یہ مٹی کے تودے دریا میں گرے، جس کے کنارے ٹوٹ گئے اور پانی لوگوں کو بہا کر لے گیا۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ملبے تلے دبے افراد کی تلاش جاری ہے اور مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ کولمبیا میں جمعرات کے روز مٹی کے تودے پھسلنے سے کم از کم 12 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ سانحات کی امدادی سرگرمیوں سے متعلق عہدیداروں نے بتایا ہے کہ پہاڑی علاقے میں مٹی کے تودوں کے نتیجے میں کئی گھر دب گئے ہیں۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ سانحہ وسطی کولمبیا کے گاؤں مارکو ٹیلیا میں رات کے 2 بجے پیش آیا، جب لوگ اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے۔ ہلاک ہونے والوں میں 4 بچے بھی شامل ہیں۔ ایک سعودی صحافی جمال خشوگی کی اس مہینے کے شروع میں ترکی میں گمشدگی کے رد عمل میں دنیا کے 2 بڑے تاجروں رچرڈ برینسن اور اسٹیو کیس نے سعودی عرب سے اپنے رابطے معطل کر دیے ہیں۔ برطانیہ کے ورجینیا گروپ کے سربراہ برینسن نے ایک بیان میں کہا کہ انہیں سعودی عرب کے بادشاہ اور ولی عہد محمد بن سلمان سے بڑی امید ہے کہ ترکی میں جمال خشوگی کے واقعے کی تحقیقات کروائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ 2 سیاحتی منصوبوں کی ڈائریکٹرشپ معطل کر رہے ہیں۔ خشوگی پچھلے ہفتے ترکی کے سعودی قونصلیٹ میں اپنی شادی کے کاغذات کے لیے گئے تھے، لیکن وہ پھر باہر واپس نہیں آئے۔ دنیا کی سب سے طویل دورانیے کی فلائٹ جمعرات کے روز سنگاپور کے چانگی ایئرپورٹ سے روانہ ہوئی، جو 19 گھنٹوں کے مسلسل پرواز کے بعد جمعے کے روز نیو یارک کے لبرٹی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچ رہی ہے۔ اس دوران سنگاپور ایئر لائنز کا طیارہ ایئر بس A350 تقریباً 15,500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے گا۔ ایک امریکی پادری اینڈریو برانسن پر جمعے کے روز ترکی میں مقدمے کی کارروائی پھر شروع ہوئی، جن کی نظر بندی پر امریکہ اور ترکی کے سفارتی تعلقات تعطل کا شکار ہو گئے ہیں۔ یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ ترکی سفارتی بحران کو ختم کرنے کے لیے اینڈریو برانسن کو امریکہ واپسی کی اجازت دے دے گا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دہشت گردی کے الزامات پر برونسن کے خلاف قانونی کارروائی کی مذمت کی تھی۔ کئی میڈیا اداروں نے جمعرات کے روز اطلاع دی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے ترکی کے ساتھ ایک سمجھوتہ کیا ہے جس کے تحت برونسن کے خلاف الزامات ختم کرنے یا کم کرنے کے بدلے میں اس پر سے تعزیرات میں نرمی کی جائے گی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ شو ابھی جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔